اس پروگرام کے ذریعے ہم ان سب لوگوں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں جو جیل میں اس لیے بند کر دیے گئے کہ انہوں نے یہ جرأت کی تھی، یہ حوصلہ کیا تھا کہ وقت کے فرعون کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے ڈیسنٹ یعنی اختلاف رائے از این ایسنس آف ڈیموکریسی۔ جمہوریت کی جان اگر کوئی چیز ہے تو وہ اختلاف رائے ہے۔ ہماری یہ گورنمنٹ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں سے اتنی بھے بھیت ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جنتر منتر پہ ایک پروگرام کر رہے تھے، اسی سلسلے میں پولیٹیکل پریزنرز کے سلسلے میں ہم نے اس کے لیے کال دی تھی، اور جنتر منتر کا پروگرام ہونا تھا تو جامعہ سے کچھ لوگ ایک بس میں آ رہے تھے، تو جامعہ پہ ہی پولیس نے اسے روک دیا اور اسے یعنی ان کو لیا کر تھانے میں بند کر دیا۔ میں جب بات کرنے گیا کہ بھئی آپ نے یہ پروگرام تو جنتر منتر پہ ہونا تھا، اس کی پرمیشن بھی لے لی گئی تھی، تو آپ یہاں سے کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم کو آرڈر ہے جانے نہیں دیں گے۔ تو مجھ سے کہا نہیں، آپ چلیے وہاں پہ جہاں لوگ ہیں وہ بات کریں گے آپ سے، مجھے لیا کر مجھے بھی ڈیٹین کر۔ تو یہ تو ڈر ہے اس حکومت کا، جو یہ دکھاتی ہے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، وہ دیش پر پچھلے 9 سال سے براجمان ہے اور کئی ریاستوں میں اس کی حکومتیں ہیں، لیکن وہ اتنی ڈرپوک ہے، اتنی کمزور ہے کہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو باہر نہیں آنے دینا چاہتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بہت مضبوط لوگ نہیں ہیں۔ یہ بھیما کوریگاؤں جس کی بات آج ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مہاراشٹر میں ایک مقام ہے، وہاں پہ ہر سال لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہاں کے کمزور لوگوں نے اس وقت کے مضبوط لوگوں کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور لڑائی لڑی تھی، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ جو لوگ پچھلے 5 سال سے بھیما کوریگاؤں کے نام پر گرفتار ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا اربن نیکسل۔ یہ حکومت جو ہے یہ الفاظ اور ٹرمنالوجیز کوائن کرنے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ اربن نیکسل یعنی جو لوگ حکومت کے مظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف، ایٹرسٹیز کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ نیکسلائٹ ہو جاتا، تو وہ شہری نیکسلائٹ ہیں، اربن نیکسل۔ ورا راؤ کی بات ہوئی ہے، 80 سال کے بزرگ کتنے دن تک جیل میں بند رہے۔ فادر اسٹین جیل کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ سدھا بھردواج کو بڑی مشکل سے بیل ملی، لیکن ابھی بھی آنند تیل تمرے وہ بھی کئی دن تک جیل میں بند۔ کہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، ہمارے نوجوانوں نے سی اے کی لڑائی لڑی تھی، یہ ہندوستان کی تاریخ کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کامیاب موومنٹ تھی، اینٹی سی اے موومنٹ، اس لیے کہ یہ ہمارے نوجوانوں نے کھڑی کی تھی، ہماری مہیلاؤں نے، ہماری عورتوں نے کھڑی کی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی سنستھا نہیں تھی، کوئی بڑی تنظیم نہیں تھی، کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پورے ملک میں جنگل کی طرح پھیل گئی۔ پورے ملک میں 200 سے زیادہ شاہین باغ بن گئے۔ مجھے ہر جگہ جانے کا موقع ملا، اور عمر خالد بھی اس کی پہچان بن گئی، یعنی اس کا ایک سمبل بن گئے تھے۔ حکومت نے یہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، شاہین باغ پروٹیسٹ، سی اے اینٹی سی اے پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ شروعات تو کی تھی مسلم نوجوانوں نے، علی گڑھ کے اور جامعہ کے، اور ہماری خواتین نے، ہماری مہیلاؤں نے، لیکن اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جڑ گئے تھے اس کے ساتھ میں، اور ایک انکلوسیو موومنٹ بن گئی تھی، اور حکومت اس سے پریشان ہو گئی تھی۔ کووڈ نہ آتا تو شاید جس طرح ہمارے کسانوں نے 1 سال تک لڑائی لڑ کے حکومت سے اپنی بات منوا لی، تو یہ بات بھی منوا لی جاتی اور یہ قانون واپس لے لیا جاتا۔ لیکن یہ سمجھتی ہے یہ حکومت، اگر کسی شخص کو یو اے پی اے جیسے کالے قانون کے تحت میں اگر ہم 1000 دن تک کے، 1200 دن تک کے، 1300 دن تک کے، 3 سال تک کے اگر جیل کے پیچھے ڈال دیں گے تو ان کے حوصلے ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے وہ بیٹے، ہمارے وہ بھائی جو جیلوں میں 1000 دن سے، 1200 دن سے، 1300 دن بند ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ ڈیمورلائز نہیں ہوئے، اور آج بھی وہ باہر آ جائیں تو اس لڑائی کو جاری کر دیں گے۔ یہ اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اس طریقے سے 2 سال، 3 سال تک جن لڑکوں کو جیل میں ڈال کر جو ایک خواب دیکھ رہے تھے اپنے بھوشیہ کا، جو یہ جو وہ ہمارے، دیکھیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہمارے ملک کا کہ ایسٹ ہے، سرمایہ ہے، یہ ٹیلنٹڈ لڑکے، یہ پڑھے لکھے لڑکے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کو اگر آپ نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا ہے کئی سال تک کے، تو یہ آپ نے دیش کا نقصان کیا ہے، یہ آپ نے ملک کا نقصان کیا ہے۔ دوستو، ساتھیو، یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اتنے سالوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کے باوجود بھی ان نوجوانوں کا، ان لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر جس قسم کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ داد دیجئے کہ ہم
جی رہے ہیں وہاں ہے محافظ جہاں قاتلوں کی طرح. یہ جو لڑائی ہے کہ ہم نے 75 سال پہلے ملک کو آزاد کیا تھا انگریزوں سے, اور ہمارے ملک کی جمہوریت, ہمارے ملک کے لوکتنتر نے بڑھتے بڑھتے اب وہ جوان ہو چلا تھا, اور یہ امید بنی تھی کہ کانسٹیٹیوشن نے جو خواب دیکھے تھے انکلوزیو ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشن نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہر شخص کو ایک وقت ایسا آئے گا اس دیش کے اندر کہ ہر سر کو چھت, ہر بدن کو لباس, ہر پیٹ کو 2 وقت کی روٹی, ہر ہاتھ کو کام ملے گا, وہ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس ملک کے سطح میں وہ لوگ چلے جائیں گے جو اس ملک کی ڈیموکریسی کو لپیٹ کر پھر اسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں سے 75 سال پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے. آج یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس ملک کے اوپر میں کہ ہم نے یہ جو لڑائی لڑی تھی انگریزوں کے خلاف میں, وہ روزی روٹی کے لیے نہیں لڑی تھی کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے, ہمیں پاس کام نہیں ہے, ہمیں ہیلتھ کی سویدھائیں نہیں ہے. ہم نے یہ لڑائی اس لیے لڑی تھی کہ ہمیں آواز اٹھانے کا موقع نہیں ہے, ہماری آوازوں کو دبا دیا گیا ہے, ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں آ کر باہر سے جن کو کوئی حق نہیں تھا. آزادی کی لڑائی لڑی تھی. اب بھی 75 سال بعد پھر ایک بار یہ ملک ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اب ہمیں کالے انگریزوں سے نجات حاصل کرنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, یہاں پہ میں اپنے ایک ساتھی کی آواز بھی اٹھانا چاہتا ہوں, جاوید محمد جن کا نام ہے, ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی فیڈرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور یو پی کی جنرل سیکرٹری. ابھی آپ نے سنا ایک وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا. وہ پروٹیسٹ کیا تھا؟ حالانکہ وہ بہت چند لوگ تھے اس پروٹیسٹ میں. وہ پروٹیسٹ تھا کیا؟ نپور شرما کے ایک اسٹیٹمنٹ کے خلاف لوگ باہر نکل آئے, اور اس میں وہ موجود بھی نہیں تھے, جیسا کہ عمر خالد کے ساتھ میں ہوا ہے. عمر خالد دلی کے دنگوں میں دلی میں موجود نہیں تھے. جب یہ بات عدالت میں کہی گئی پولیس کے سامنے, تو پولیس کا جواب کیا تھا؟ آپ سنیے کتنا مزہ خیز جواب. 9/11 جو ہوا تھا, امریکہ کے ٹوین ٹاور کو ڈیمولش کیا گیا تھا, اس وقت بھی تو جن لوگوں نے وہ کروایا وہ ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عمر خالد بھی باہر اگر تھا تو کیا ہوا؟ وہاں سے وہ لیڈ کر رہا تھا. تو یہ لاجک ہے عجیب و غریب قسم. عمر خالد کی جو تقریر تھی, جس کو وہاں ایک سینٹنس تقریر کا پیش کیا گیا چارج شیٹ کے اندر, ایک سینٹنس کہ اگر یہاں ٹرمپ آئیں گے تو ہم ٹرمپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے. تو یہ کہا گیا یہ آپ نے یہ جو سینٹنس پیش کیا ہے ایک جملہ, یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ریپبلک ٹی وی سے لیا ہے. پولیس کہہ رہی ہے. پھر یہ پوچھا گیا اچھا ریپبلک ٹی وی سے پوچھا گیا آپ نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے امت مالویہ کے ٹویٹ سے لیا. امت مالویہ بی جے پی کے IT سیل کے ذمہ دار ہے. تو یہ پوچھا گیا کہ بھئی پولیس نے اگر اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا تو وہ جو تقریر ہے وہ بھی تو سامنے آنی چاہیے. وہ کیا تقریر ہے؟ تو ہم نے تو تقریر کور نہیں کی. تو ہمارے وکیل نے وہ پوری تقریر 20 منٹ کی وہاں جج صاحب سامنے ڈسپلے کر دی. بتائیے اس تقریر میں کون سی چیز آبجیکشنبل ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پولیس ڈنڈے لگائے گی تو ہم ترنگا لے کے کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں جیل میں ڈالا جائے گا تو ہم کانسٹیٹیوشن لے کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ پھول برسائیں گے. وہ پوری تقریر کا لباب ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تقریر تھی جس نے دلی کے اندر دنگے بھڑکائے. یہ مذاق خیز 1700 پیج کی چارج شیٹ, اور اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ, اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ, اور اس میں جو گواہ پیش کیے گئے الفا بیٹا گاما نام تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ جاوید محمد صاحب کے ساتھ میں ہوا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا, گھر سے اٹھا کے لے گئے, اور وہ آپ نے پوری بات سنی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جاوید محمد کا جو گھر ہے وہ غیر قانونی طور پہ بنا ہے, اور غیر قانونی طور پہ بنا ہے اس میں یہ ہے وہ ہے. ایک دن پہلے نوٹس لگایا گیا, اگلے دن اس کو ڈیمولش کر. لوگوں نے کہا بھائی جاوید محمد کا گھر نہیں ہے, وہ جاوید محمد کی بیوی کا گھر ہے جو ان کے فادر نے ان کو دیا تھا, وہ ان کے نام سے ہے اور اس کے تمام ٹیکسز جمع کیے گئے ہیں. تو یہ تو حالت ہے ہمارے دیش میں ایویڈنس کی, اور آج 1 سال وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں جیل کے اندر, ان پر جو ہے NSA لگا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس ایک جمہوری ملک میں یہ کالے قانون کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کالے قانون جو لائے گئے ہیں اس کے لیے صرف BJP ذمہ دار نہیں ہے, اس کے لیے کانگریس بھی ذمہ دار ہے, اس لیے کہ یہ UAPA کا قانون تو 1967 میں بنا تھا. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس قانون کو اتنا زیادہ سخت کب بنایا گیا تھا؟ جب چدمبرم صاحب اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, جب 26/11 کا واقعہ ہوا تھا, اور 26/11 کے واقعے کو بہانہ بنا کر اس کے اندر سنشودھن کر کے اس کو اور زیادہ سخت کر دیا. UAPA بنایا گیا تھا ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور آپ UAPA کو اپلائی کر رہے ہیں کامن لوگوں کے اوپر میں, آواز اٹھانے والے لوگوں کے خلاف, ڈیسنٹ یعنی اختلاف رائے کرنے والوں کے خلاف. اور UAPA کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عام طور پہ عدالت یہ کہتی ہے کہ بیل از اے رول, جیل از این ایکسیپشن. بیل ملنی چاہیے, جیل ملنا جو ہے جیل میں جانا کسی کا وہ ضروری نہیں ہے, مطلب جیل ایکسیپشن ہے.
لیکن آج جیل از اے رول, بیل از این ایکسیپشن ہو گئی. تو یہ جو یو اے پی کا قانون ہے, یہ اس میں صورتحال یہ کہ عام دھارائیں لگائی جاتی ہے کسی کے اوپر میں, اور بیل کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے, پولیس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو آدمی دوشی ہے, اس کو پولیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت کے اندر بیل میں. لیکن یو اے پی جب لگ جاتا ہے تو جس پہ الزام لگایا گیا اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دوشی نہیں ہوں. الزام لگانے والے کو نہیں لگانا پڑتا ہے. 1.5 سال تک کے بحث چلی عدالت میں اور ایک سینٹنس میں جواب آ گیا, پرائما فیسا کیس ہے, بیل ریجیکٹ. ہائی کورٹ میں چلی, ہائی کورٹ میں 6 مہینے تک بیل کی اپلیکیشن چلی, ہائی کورٹ نے بیل ریزرو کر دی, 4 مہینے کے بعد ججمنٹ دیا, کیس ہے اس لیے بیل نہیں, پرائما فیسا کیس ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں, دیکھیے عمر خالد تو خیر ہمارے وہ نہیں تھے کہ وہ ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو, لیکن ہمارے دوست ہیں نا. ایسے خالد سیفی ہے, ان کے 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, شفا الرحمان ہیں, ان کے کئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, طاہر حسین ہیں. یہ لوگ جیلوں کے اندر 3 سال سے بند ہے. ان کے گھر والوں کی جو حالت ہے اس کو تو اندازہ لگانا چاہیے نا. کتنے گھروں کو آپ نے اجاڑ دیا, کتنے لوگوں کو جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا. ہم جانتے ہیں ان سب لوگوں, ان سے ملاقاتیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی نہ ان کا حوصلہ ختم ہوا جو اندر بند ہے, نہ ان کی فیملیز کا حوصلہ ختم. یہ اس تحریک کی سب سے بڑی خوبی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آئے گی ملک میں تو انہی حوصلوں کی وجہ سے آئے گی. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے. جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھے ہیں, یہ ان کی خوش فہمی ہے. ملک کے لوگ ان سے اوب گئے ہیں, تنگ آ گئے ہیں. مسئلہ صرف ایک چیز کا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو جیل بند کر دیا گیا. مسئلہ یہ کہ آپ نے پورے زندگی کے لوگوں کی, پورے ملک کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. نہ ان کے لیے روزگار ہے, نہ ان کے لیے کچھ اور اوسر ہے, نہ انہیں اپنے, یعنی اگر ابھی آپ نے دیکھا نا دلی کے جنتر منتر پر ہمارے جو ریسلر تھے جنہوں نے دیش کے لیے میڈل حاصل کیا تھا, انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو اس کے سربراہ ہیں برج بھوشن جی, ان پر الزام لگایا گیا, FIR کی گئی. وہ لوگ تو یہاں کھڑے رہے, ان کے خلاف اتیاچار ہوتا رہا, ان کو اٹھا دیا گیا, پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا. اور جس کے خلاف FIR ہو رہی, وہ جو ہے جب پارلیمنٹ کا افتتاح ہو رہا ہے, نئی پارلیمنٹ کا, اس کے اندر بیٹھے ہیں چیف گیسٹ کی حیثیت سے, ایک گیسٹ کی حیثیت اس میں وہ بیٹھے ہوئے. تو یہ تو عجیب و غریب بات کہ جن کے خلاف FIR ہو وہ ان کا سمان ہو, اور جو لوگ اس کے خلاف FIR کریں ان کو آپ اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں, ان کو اٹھا کر گھسیٹیں, ان پہ اتیاچار کریں. جنتر منتر پہ جو حال دیکھا ہے آپ نے, سب نے دیکھا ہے وہ پوری تصویریں جو ملک میں آئی. تو یہ جو سچویشن ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی ہے, اس سچویشن کو بدلنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے یہ آج کا پروگرام صرف پروٹیسٹ کے لیے نہیں رکھا ہے, ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے, ہم ان تمام لوگوں کی دلوں کو دستک دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے ان لوگوں کے خلاف جو ملک میں مظالم کر رہے ہیں, تو کل آج عمر خالد جیل میں ہیں, خالد سیفی جیل میں ہیں, میران حیدر جیل میں ہیں, شرجیل امام جیل میں ہیں, شفا الرحمان جیل میں ہیں, اور بھی کئی لوگ جن کا نام لیا گیا جیل میں ہیں. کل خدا نخواستہ ہمارا بھی نمبر لگ سکتا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے, ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور اس ملک کے صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے.